ग्रांट दे रहे हैं सालाना, या फिर जो हम मैरिज ग्रांट दे रहे हैं, इसको हम मेरिट पे लेके आए हैं। पहले एमपीएस को ये अपने ज़ाती जागीर की तरह तकसीम करते थे, जिसे चाहे दे दिए। अब हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मेरिट पे लोगों को जो हेल्प है वो दे रहे हैं। मेडिकल ग्रांट हम दे रहे हैं, वो केस टू केस वेरी करता है। और इसी तरह जो स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप हमारी हुकूमत ने रखी है। मंदिर गिरजाघरों के लिए और कैलाश के टेम्पल्स के लिए, घरों की रिनोवेशन के लिए, कॉलोनीज़ के लिए हमारे बजट में पिछले साल हमने 6 करोड़ रुपए उस पे मंदिरों पे और ये जो हमारे वर्शिप प्लेसेस पे खर्च किए, घरों पे खर्च किए हैं। ग्रेवयार्ड हम खरीदने जा रहे हैं, तारीख में पहली दफ़ा कैलाश में जो है फेस्टिवल प्लेसेस, ग्रेवयार्ड, सब के लिए ज़मीन खरीदी गई है। इससे पहले कभी नहीं हुआ माइनॉरिटीज़ के लिए। और पूरे सूबे में हम ये 11-10 करोड़ रुपए हमारे पास है, अभी हम ज़मीन खरीद रहे हैं। ये इस तरह की एजुकेशन में, हेल्थ में, इससे जो है एक तो देखें पाकिस्तान में सबके एतमाद बहाल हुआ है गरीब लोगों के। पहले हम करप्शन करके, हम चोरी करके, हम बदमाशी करके, हम क्या कहते थे ये पाकिस्तान है, चलता है। लेकिन अभी हर कोई कहता है कि ये पाकिस्तान है, नहीं चलता, कोई भी गलत काम करे वो पकड़ा जाएगा। तो ये एक एतमाद अवाम का बहाल हुआ है। इसी तरह माइनॉरिटीज़ का भी एतमाद बहाल हुआ है। एल्सन चर्च में जो धमाका हुआ उसके लिए हमारी हुकूमत ने 20 करोड़ के इंडोमेंट फंड क्रिएट किए, जिससे उन जो वो बल्कि माइनॉरिटीज़ के नाम पे टेररिज्म अटैक के उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी हेल्प के लिए। तो माइनॉरिटीज़ के लिए एक जामे पॉलिसी हमने बनाए हैं। हाउसिंग स्कीम पहले दफ़ा हम बजट में लाए हैं। इंशाल्लाह अभी इसकी फिजिबिलिटी बन रही है, उसकी अप्रूवल हो गई है। हम छोटे छोटे कारोबारों के लिए मर्ज डिस्ट्रिक्ट और जो हमारे सेटल डिस्ट्रिक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट हम 15 करोड़ के बजट रखे हैं, ताकि लोगों को हम ग्रांट दे दें, वो अपने छोटे छोटे कारोबार कर लें। ऐसे प्रोजेक्ट्स कभी पहले हिस्ट्री में माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं देखी गई हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं चाहूँगा कि आप मंदिर इशू पे भी, वो जो पिछले दिनों करक में हुआ है, उस पर भी खुद से बात करें, इसलिए कि काफ़ी बात उस पर हो चुकी है और वो तमाम चीज़ें, हक़ाइक़ जो हैं वो भी अब लोगों के सामने आ चुके हैं, लोग जानते हैं इसको। लेकिन डार साहब, ये जो खैबर पुख्तनख्वा एक अलग सा सूबा है और इसमें अगर आप देखें तो अंग्रेज़ दौर, बल्कि अंग्रेज़ दौर से आगे जाके रंजीत सिंह के दौर के भी असरात ऐसे हैं कि कभी भी ये एक साथ नहीं रहा है। यानी कबाइली इलाका जाता है, फिर आपके साथ ये चतराल और बाकी इलाके, पहली दफ़ा ये हारमनी कि जिस तरह से ये ट्रांजिशन हुआ, जिस तरह इस हुकूमत ने फ़ैसला लिया, जिस तरह एक नोटिफिकेशन के थ्रू उन इलाकों को साथ में लाया, जिससे दहशतगर्दी का ख़ात्मा हुआ, जिसमें अब तरक्की वहाँ पे हो रही है, वज़ीरिस्तान तक के लोग जो हैं कॉलेज स्कूल गए, इन चीज़ें ये तमाम हमारे आंखों से क्यों ओझल है? हम क्यों नहीं उस वो खैबर पुख्तनख्वा, मुझे याद है आप भी उस प्रोग्राम में थे, मैं भी था, ये बाकी भी लोग थे, डॉन के कुछ साथियों ने ये सवाल रेस किया था मियां इफ्तिखार हुसैन पे कि क्यों ये सूबा जो है द मोस्ट करप्ट सूबा डिक्लेयर हुआ है, ये टेररिज्म भी और फिर बहुत गर्मी हुई उस पर, अब जो है वो सबसे बॉटम पे है ये सूबा। तो ये चीज़ें क्यों ओझल है, क्या मसाइल है इसमें? रियाज साहब, जिस तरह आपने कहा साबिका कबायली इलाकों के अब मर्ज हो गया है, अब सेटल एरिया में शामिल हो गया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम। यानी इस दफा भी लोग लंडी कोतल स्नो देखने गए हैं, जा रहे हैं, कोई तिरा जा रहे हैं जी, तिरा लोग जा रहे हैं। सर देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहरहाल देर आए दुरुस्त। अब कबायली इलाकों, साबिका कबायली इलाकों के तरक्की की राहें खुल गई हैं, आप यकीन करें। अब कबायली इलाकों में अब तरक्याती स्कीमें, अब एडीपी में बाकायदा उनके लिए जो है पैसे रखे जा रहे हैं। मोमन मार्बल सिटी 20 साल बाद जो है वो एक्टिव हो रही है। बिल्कुल सही। हालांकि यही मोमन मार्बल अगर देखें पहले भी यहाँ पे ये चीज थी, लेकिन क्योंकि फाटा एरिया था तो उस तरह से एक्सेस नहीं थी सूबाई गवर्नमेंट की, ज़ाहिर मरकज उसको कंट्रोल कर रहा था। अब इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि जो हमारे साबिका कबायली इलाकेज हैं, जितने भी एजेंसीज थी पहली, अब वहाँ पे तरक्याती कामों का एक सिलसिला शुरू हो गया। अगर जिस पर टाइम लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यानी आगाज हो गया है। आगे जाके मैं समझता हूँ कि ये इलाके जो है ये तरक्की करते हुए मजीद आगे जाएंगे। रियाज साहब, मैं समझता हूँ अगर आप पोटेंशियल देखें तो इन इलाकों में आपको काफी पोटेंशियल मिलेगा हर लिहाज से। यानी यहाँ का यूथ जो है उसे आप देखें तो उसमें भी पोटेंशियल मौजूद है, वहां की जो जमीन है उसमें भी आपको पोटेंशियल मिलेगा। अब जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, मैं समझता हूँ मरकज भी कर रहा है, सूबाई गवर्नमेंट भी कर रही है, और आने वाले वक्त में
ये जो हमारे साबिका कबायली इलाके हैं, मैं समझता हूँ अब आप टूरिज्म को ले लें, चलें औरों को हम छोड़ दें, एक टूरिज्म को आप ले लें। आप जानते हैं तिरा एक इलाका है हमारे, आप यकीन करें कि अभी इस मौसम में इन वक्त में लोग जो हैं वो वहां पे तिरा जा रहे हैं जी। वो समाना एक इलाका को उस तरफ जा रहे हैं, और कोई इलाके हैं मुमंद में आप देख लें, बाजावड़ में देख लें, कुरम एजेंसी यानी शुमाली वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान की तरफ लोग जा रहे हैं टूरिज्म के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि टूरिज्म के हवाले से आपको यहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग करे कि आने वाले वक्त में यहां पे टूरिज्म को फरोग दिया जाए। जिस तरह हमारे आप केपी के और इलाके देख लें, माशाल्लाह टूरिज्म के हवाले से काफी पोटेंशियल वहां मौजूद है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। मिसाल आप देख लें, अभी उस दिन मुझे कोई बता रहा था, एक दो दिन पहले की बात है, कि स्नोफॉल था पंजाब और सिंध से, कराची, लाहौर, पंजाब से लोग कालाम की तरफ, यानी ऐसे हालात थे कि ट्रैफिक जैम, और दुनिया आई हुई है स्नोफॉल के लिए। यानी टूरिज्म के हवाले से मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, और मैंने फिर उस दोस्त से पूछा कि यार सड़क की क्या, कहता है यार ऐसे बेहतरीन सड़क बन गई है वहां पे, यानी मदैन से कालाम तक हम अक्सर कहते थे, लोग कहते हैं यार सड़क बन रही है, अब वो बन चुकी है। तो मेरे कहने का मकसद यह है, ये तो मैंने टूरिज्म की एक मिसाल दी, इसी तरह आप दीगर शोबों में अगर चाहें तो बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद है, इसके लिए काम करना होगा। और गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो कि लगी हुई है, कोशिश कर रही है, इसको मजीद आपने तेज करना होगा। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि पिछले दिनों नाजरीन एक ऑफिसर और एक आम बंदे की दरमियान बात हो रही थी। उन्होंने कहा स्वात एक्सप्रेसवे बना, ये बना, कैनाल रूट्स बने, ये कालाम रूट्स, और सब का जिक्र किया। आप यकीन करें वज़ीर आज़म साहब, इट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड कि उस बंदे ने कहा कि ये इसकी हमारे लिए कोई हैसियत नहीं है। वो जो सरकारी पार्टी का बंदा था, उसने उस ब्यूरोक्रेट को कहा कि इसकी हमारे लिए कोई हैसियत नहीं है, हम जो करना चाहते हैं। लेकिन जो अगली बात थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ पे बात हो रही थी, तो वही पार्टी वाला बंदा कहता है कि खान साहब खुद आ जाएं तो फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। एक ये बीच में लोग जो हैं सारी निगाहें उसी पे है। कहीं पे कोई ट्रेजिडी हो तो कहते हैं खान साहब आ जाएं, कहीं पे कोई मसला हो, ये क्यों है? हिस्ट्री में है, वन मैन कैन मूव द माउंटेन्स, एक ही बंदा जो है वो पहाड़ों को हिला देता है। लेकिन लोग बस हर चीज का वो की तरफ जो है जब देखते हैं तो खान साहब की तरफ निगाह उठती है। देखिए लोगों की मोहब्बत है, आप मोहब्बत भी है, लेकिन बाकी लोगों में कुछ आप देखें, हर कोई चाह रहे हैं कि खान साहब उनके पास चले जाएं, और खान साहब ने ऐसे ही डिलीवर किए हैं। वो चित्राल के बोरोगुल से लेके आप उसको वजीरिस्तान से लेके बाजौर से लेके ऐसे ऐसे जगहों में चला गया जहाँ पे कोई एमपीए, मिनिस्टर, एमएनए अपने खुद नहीं कुमराट गए तो दुनिया जान गई। लेकिन ये मुश्किल काम तो है ना हर जगह उनको पहुंचना। वो उसके खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत सारे हैं। उनमें ये भी है कि वो हर जगह पहुंच के खुद ही कोशिश कर रहा है और साथ पूरी टीम लगी है। देखें खटक साहब 5 साल हुकूमत किए, लोग कह रहे थे कि ये इन्होंने डिलीवर नहीं किए, लेकिन आवाम जो है, आवाम अभी बाशऊर है, लोगों को पता है, लोग हेल्थ को भी देख रहे हैं, एजुकेशन को देख रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, पॉलिसीज़ पे बात हो रही है, मीडिया, सोशल मीडिया। हमने 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लिया है। अभी भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, अभी देखें टूरिज़म पे, अभी जैसे हमने बात की है, पाकिस्तान में टूरिज़म की इतने पोटेंशियल है कि हम टूरिज़म से, अभी आप स्विट्ज़रलैंड को ले लें, आप नेपाल को ले लें, आप इस तरह के छोटे ममालिक जो हैं वो, उनकी इकॉनमी तो टूरिज़म पे चल रही है। सिर्फ एक K2 दिखा के वो इतने वो कर रहे हैं, या माउंटेन एवरेस्ट दिखा के कर रहे हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हम इस पे काम ही नहीं किए। अब जब हमारी हुकूमत आई है, देखें एक तो उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ। मैं एक और नुक्ता उठाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आइंदा कई प्रोग्राम्स में भी हम इस एक नुक्ते को उजागर करने में कामयाब हो गए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वो ये है कि जितना वो कहते हैं कि खान जिस तरह खुद प्राइम मिनिस्टर वो पुट इन करता है, वो डिलीवर करता है, वो टाइम देता है, वक्त देता है, अभी तक हमने सिवाय ये कि अपने मुल्क में वो गलियात में जाते हैं या फिर बनी गाला में होते हैं छुट्टी पे, वो कहते हैं कि जिस तरह उनकी विजिबिलिटी है, जिस तरह वो दिलचस्पी या पूरे इन्हमाक से वो टीम में वो लोग समझते हैं कि कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखें वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हमारे जो महमूद खान साहब है, आपने देखा कि वो
چاہے وہ چترال ہو، سوات ہو، دیر ہو، ہر جگہ پہ وہ خود چلا جاتا ہے، چاہے سیاحتی لحاظ سے ہو یا کوئی اور بھی جو مسائل ہوں، یہ پوری ٹیم لگی ہے. خان صاحب نے ایک ٹیم بنا لی ہے، وہ اس کی سپرویژن کر رہا ہے اور یہ روزانہ اس کو رپورٹیں جاتی ہیں. یہ بالکل ایک غلط بات ہے. پہلے جو لوگ لگے تھے وہ بالکل اپنے جیب کو دیکھ کے ہی چل رہے تھے، وہ کرپشن پہ لگے تھے. لیکن ہماری جو حکومت آئی ہے وہ روزانہ دیکھیں منسٹر صبح آ کے شام تک بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو منسٹر اتنے آسانی سے ملیں گے جو کہ ایم پی ایس لوگوں کو نہیں ملتے تھے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. خان صاحب تو ایک قومی ہیرو ہے، وہ اس کی وہ جہاں بھی جائے وہ تو الگ بات ہے پھر اس کو، لیکن پوری ٹیم لگائے. بالکل یہ صحیح ہے، بالکل غلط بات ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا ہم اپنی بات کر لیں. مطلب وزیر زادہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں اور پھر اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں. ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب از فیسنگ دی چیلنج آف پروٹیکٹنگ ڈیموکریسی فرام ڈیموکریسی. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، جو لوگ انتخابات میں حصہ لے کے کامیاب ہوتے ہیں اور وہ پھر سالوں سال حکومت کرتے ہیں، وہ خود آج جو ہے ڈیموکریسی کو سب سے بڑا خطرہ ہے. یعنی میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہارتے بھی ہیں، آپ اپنے ہار کو تسلیم بھی کرتے ہیں، آپ جا کے قومی اسمبلی میں الیکشن بھی لڑتے ہیں، پھر آپ دوسرے دن نکلتے ہیں کہ جی غلط ہوا ہے، انتخابات بھی غلط ہیں، پھر آپ کورٹ میں بھی نہیں جاتے ہیں، پھر آپ ٹریبیونل میں بھی نہیں جاتے ہیں اور لوگوں کو جا کے الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں. اسی طرح حکومتی ارکان بھی بہت کنسٹرکٹیو گفتگو کی بجائے جو ہے وہ اس انداز سے ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں. اس سے بھی مسئلہ ہے. عوام بیچ میں جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. حکومت بہت سے کام کر رہی ہے لیکن اپوزیشن کوئی اور ایجنڈا پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح سے حکومتی لوگ جو ہیں وہ کسی اور انداز میں جواب دے رہے ہیں اس گیون سچویشن میں. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ملکنڈ میں آج میدان سجائیں گے، سجا رہے ہیں، بلکہ ایجنڈا ایسا ہے کہ کوئی بھی ہم آج نکلے آپ ملکنڈ تک لوگ سکون سے بیٹھے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ملک کو نقصان ہے اس سے یا فائدہ ہوگا اس سے؟ ریاض صاحب دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کا اکٹ ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اکٹھ ہوئے ہیں اور کس نقطے پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک ہی نقطہ ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ جو کیسز ہیں کرپشن کے جن جن پارٹی لیڈرز کے خلاف ہیں تو وہ اس پہ بارگین چاہتے ہیں اور شاید خان صاحب ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا جی، جمہوریت میں احتجاج، پروٹیسٹ، یہ جمہوریت کا حسن ہے. آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن آپ کا موٹیو کیا ہے؟ آپ جو احتجاج یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ آیا وہ احتجاج عوام کے لیے ہے؟ آیا وہ احتجاج عوام کے مسائل کے حل کے لیے؟ پھر تو ویلکم، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں سے جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، وہ صرف ان کے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. اب دیکھ لیں آپ، کل تک بائی الیکشن اور سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے. اب آج ان ایک پارٹی کا باقاعدہ اجلاس تھا، اس میں انہوں نے کہا جی ہم ٹکٹ دیں گے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، سارے آج فیصلے ہوئے ان میں. تو یعنی وہ واپس الیکشن میں آ گئے. تو تضاد آپ دیکھ لیں، یعنی آپ اسمبلیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ اسمبلیوں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے اور آپ کہتے ہیں حکومت بھی ختم ہو. یعنی اس طرح تو نہیں چلے گا نا. ایک بات ہوگی، اچھا اگر آپ اپوزیشن اپنے اس موٹیو میں، اپنے موقف میں مخلص ہے تو میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ وڈرا کر دے. ابھی اگر وہ میں بات کر رہا ہوں نا جی، لیکن آپ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں نے بڑا زبردست یعنی وہ پتہ کھیلا کہ اب نون لیگ والے بھی تیار ہو گئے کہ بائی الیکشن بھی کریں گے اور سینٹ بھی کریں گے. وہ تو ہم ذرا بہت زیادہ اسپیسیفک ہو گئے. سن لینا جی، میں ذرا جنرلی ایک آپ سے یہ بھی نکتہ، وہ تو ان کی تو یہی سیاست ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کچھ بھی کریں، آپ نکلے بھی، آپ جلسہ بھی کریں، آپ جلوس بھی کریں، لوگوں کو بھی بات کریں. لیکن عام طور پہ کہتے ہیں کہ سیاست کو اسی لیے جوڑا گیا ہے، یہ آج کل ایک سینونمز ہے کہ جھوٹ.
لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ جلد سے جلوس کرتے ہیں، پھر اس میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عدالت میں آج بھی اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اوپن بیلٹ اس میں انڈیا میں بھی ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن اس پہ آپ نہیں آ رہے ہیں، ریفارمز پہ آپ نہیں آ رہے ہیں، کمیٹی پہ آپ نہیں آ رہے ہیں، اور آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں، اس پہ آپ کی طرف میں ضرور لوٹوں گا اور اس پہ بات بھی کروں گا، اور میں کہتا ہوں کہ اس پہ بات یقیناً ہماری حق، یہ ہماری امانت ہے اور ہمارا حق ہے کہ اس موضوع پہ ضرور بات ہوں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا وزیر زادہ صاحب تیار ہیں آپ لوگ، یہ جو آپ کے خلاف ایک آنسلاٹ ہے اور اس کے مقابلے میں جو کام کیا اور جو سکون ہے، جو آرام ہے، جو لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں؟ ابھی ایک سروے ہمارے پاس 2-3 سروے ایسے ہیں، لیکن ایک وہ بھی موجود ہے کہ حالات پچھلے ادوار سے اچھے ہیں، ہر لحاظ سے اچھے ہیں، لیکن وہ تو سروے ہیں نا، آپ تو لوگوں کے پاس جائیں گے، گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر، تو کیا حکومت اس انداز سے جا رہی ہے کہ اس آنسلاٹ کو بھی فیس کرے اور پھر لوگوں کے سامنے بھی پیش ہو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو پی ڈی ایم ہے نا، یہ اس کو تو میں پاکستان ڈاکو موومنٹ کہہ سکتا ہوں۔ یہ جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے نا، یہ ڈاکو موومنٹ ہے، اپنے چوری بچانے کے لیے نکلے ہیں، عوام نے ان کو مسترد کر دیے ہیں۔ آپ نے لاہور کے جلسے دیکھا، یہ ادھر بے عزت ہو کے لوٹے وہاں سے، پھنڈو میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اسی طرح آج یہ ملاکنڈ چلے گئے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جو قریب قریب شہر ہیں ایسے جگہوں میں جا کے ہم کچھ گیدرنگ کریں۔ ان کو تو عوام نے، ان کا احتساب تو عوام نے ہی کرنا ہے، ان کو ان کی اب یہ تو اور بھی بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اچھا ہے یہ خان صاحب کی اور ہماری حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ یہ خود ہی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ باقی جو عوام، جیسے آپ نے کہا، عوام مطمئن ہے، اپنے وہ حکومت منتخب کیے ہیں، وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ جو ہے ہم چیلنجز کا، اب خان صاحب کو تو بہت سارے، ہماری حکومت کو بہت سارے چیلنجز آ گئے ہیں۔ اب انڈیا کو لے لیں، روزانہ اٹیک کر رہے ہیں، کشمیر پہ کرفیو لگائے ہیں، اور یہاں پہ کووڈ آ گیا اور کووڈ کے مسئلے آ گئے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم اس سے نکلیں گے۔ وزیر صاحب، میں ایک نقطہ میں چاہ رہا تھا کہ شاید آپ اس پہ بھی بات کریں۔ جیسے یہ مہنگائی کی بات ہو رہی تھی، تو انصاف سستا بازار آ گئے، پورے صوبے میں ہے، ہر گلی میں، یہاں تک کہ یونیورسٹی ٹاؤن میں بھی لگا ہوا ہے۔ اسی طرح دوائیوں کی بات ہو رہی تھی، تو کارڈ یوٹیلیٹی سٹور کو ہم نے بڑھا دیے ہیں، صحیح ہے، وہاں پہ ہم نے سبسیڈیز دے دیے ہیں، ٹائم بڑھ گیا ہے، اور لوگ اگر دوائیوں کی بات کر رہے تھے ابھی تو مفت علاج کر رہے ہیں، اور اس میں تو بغیر یہ، یعنی کہ اس میں غریب سے لے کے جو وہ مالدار لوگ ہیں سب کو مل رہا ہے، جس چیز کو ضرورت ہوگی تو وہ بھی اس کے مسئلے حل کر۔ یہ تو ہوتا ہے نا ایک فلاحی ریاست کی، عوام کے ایشوز کی طرف، مین ایشوز کی طرف حکومت جا رہی ہے، تو یہ عوام کو اس کا بھی پتہ ہے۔ انشاءاللہ مہنگائی کی جو بات کر رہے ہیں، اس طرح ایسے بھی مہنگائی نہیں ہے، جیسے آپ نے بھی کہا مشرف کے وقت میں اگر وہ 700 کا کوئی چیز تھا، آٹا وغیرہ، تو وہ 1600 پہ چلی گئی، پھر زرداری کے وقت میں 2200 تک چلی گئی، یہ تب بھی ہوا ہے۔ لیکن ہماری جو حکومت ہے، ایک سب کو پتہ ہے جب ہم آ گئے تو کس پوزیشن میں تھے، ملک دیوالیہ ہونے جا رہی تھی، ملک کے پاس، ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، تو کس مشکل کے ساتھ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے۔ کچھ چیلنجز ایسے ہیں کہ ڈار صاحب، آپ ہمارے پاس اگر وقت ہو تو اس پہ بھی بات ضروری ہے۔ جیسے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ سیکٹر بہت زیادہ، اب جتنا ہمیں یہ کپاس چاہیے، جتنے ہمیں اور را مٹیریل چاہیے، جس طرح سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، تو زراعت کے سیکٹر میں اتنا وہ نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے، نہیں رہا ہے۔ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے لیکن پروڈیوس ابھی اتنا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ مختصر سی بات کریں، اور یہ جو ان لوگوں نے اقدامات کیے ہیں، جیسے سستا بازار ہے، مہنگائی کے خلاف ہے، یہ بائیو میٹرکس ہے، یہ انصاف کارڈز ہیں، یہ عوام کو پتہ ہے، اس لیے نہیں نکل رہی ہے کیا؟ لیکن جی، یہ جو انصاف کارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، انصاف کارڈ جو پلس انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ دیکھیں، جو چیز صحیح ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب مثال، ابھی 6 ڈسٹرکٹ انہوں نے ابھی ریسنٹلی کیے ہیں نا، یہ جو انہوں نے کیے ہیں، اور ابھی مزید بھی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات یہ لوگوں کے مسائل کے حل کا، میں سمجھتا ہوں، بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ یعنی ہیلتھ بہت ضروری چیز ہے نا۔ آپ نے زراعت کی بات کی، دیکھیں ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام کی ضرورت، ریفارمز کی ضرورت ہے۔ یعنی کسان کو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا ملک، صوبہ، میں سمجھتا ہوں صوبے کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ ماضی میں اس شعبے کو نظر انداز کیا گیا،
اب جو اس پہ کسی حد تک فوکس کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے شعبے کو آپ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں بہت تو ضروری اس کے ہے۔ نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا، ہر وزیر چیز فراہم اعظم ہوگا۔ صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کنٹریبیوٹ کریں اس پہ کہ کسی بھی انداز سے کہ عوام کو اس سے ایک تسلی ہو کہ آپ لوگ ان کے لیے بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو اس 2 منٹ میں یہی کہوں گا کہ وہ جس طرح خان صاحب کو منتخب کیے ہیں، ہمارے حکومت دوسری دفعہ خیبر پختونخوا میں آ گیا، اور میں عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بالکل پی ڈی ایم کے ایجنڈے جو ہے اس کو مزید مسترد کر دیں۔ انشاءاللہ ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹورزم میں، منرلس اینڈ مائنز میں اس پہ حکومت کام کر رہی ہے، اور جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے ہاؤسنگ اسکیم کا وعدہ کیا تھا وہ بھی ابھی شروع ہو رہے ہیں، اس طرح ہیلتھ کارڈ آ گیا، اور اس طرح بتدریج جو ہے ہم عوام تک جو ہے رسائی لوگوں کی، ان کی جو لیڈرز ہیں وہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے عوام مطمئن رہیں۔ آپ دیکھیں، انتظار کر لیں، ابھی 2-2.5 سال اور ہے، 2.5 سال میں سب کچھ جو ہے وہ آپ رزلٹ سب کے سامنے ہوگا، تو تب تک جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو مسترد کر کے آپ انتظار کر لیں۔ پاکستان کی جو ہے ایک روشن مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں، اب پاکستان میں بالکل صحیح انویسٹمنٹ آ بات ہے رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی صاحب، اکنامک گروتھ ہو رہی ہے۔ اس ملک کا مستقبل ناظرین ویسے بھی روشن ہے۔ میں ایک کسی اور بندے کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ سوالات اور جوابات سب ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اگر آج پی ڈی ایم میں اور یہ جو تمام لوگ ہیں اپوزیشن میں جہاں بھی اور حکومت میں بھی جو لوگ ہیں، ان سے اگر سوال کریں تو ہمارے پاس ایک بیس لائن ضروری ہے۔ وہ بیس لائن یہ ہے کہ ایم ایم اے میں شامل لوگ اگر آج سوال اٹھاتے ہیں حکومتی کارکردگی پہ تو وہ ضرور سوچیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا اور کیا صورتحال تھی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سوال اٹھاتی ہے تو ہمیں اس کے لیے سندھ کی صورتحال دیکھنی ہوگی، اسی طرح پنجاب کی وہ صورتحال جو صرف پولیس کی صورتحال تھی اس وقت، اس کو دیکھنا ہوگا۔ بہتری آئی ہے، بہتری آ بھی رہی ہے، لیکن ایک بات انتہائی ضروری ہے اور وہ کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں بیٹھ کے ایز اے ہوسٹ آف دس پروگرام، چونکہ میں ایک عام شہری بھی ہوں، تو توقعات بہت زیادہ ہیں، اور خان صاحب سے لوگ جو ہیں ایسے ہی امید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی پکارے وہ ہمارے ساتھ ہوں، تو خان صاحب کو مزید بھی محنت کرنا ہوگی، اپنی ٹیم پہ بھی کرنا ہوگی، خود بھی، اور اسی طرح توجہ دینی ہوگی جس طرح سوشل میڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے اور پوری دنیا نے ریٹنگ کے لحاظ سے اس کو دیکھا اور اس کو پسند کیا، اس نے دل کی بات کی، چونکہ وہ ہمیشہ کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کے ساتھ اور لوگوں کے روحوں کے ساتھ، وہ مکالمہ کرتے ہیں، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھنا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، لوگوں کے ساتھ اس کو اسی طرح انٹریکٹ کرنا ہوگا اور پہنچنا ہوگا ہر جگہ جہاں پہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہم یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں انتہائی لوگوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی خان صاحب سے ان کی بھی توقعات ہیں، اور انشاءاللہ خان صاحب ان توقعات پہ اترنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جس طرح انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملکی حالات میں مختلف سیکٹرز میں توجہ دی ہے، اب بھی توجہ دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب آپ کا اور ڈار صاحب آپ کا انتہائی شکریہ، ناظرین آپ کا بھی شکریہ۔ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔